حد امتیاز، اور نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کا بہترین طریقہ۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ۔ اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی غلامی کا شرف ہمیں بخشا۔ آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کہ آپ کے نقش قدم پر چل کر انسان حقیقت میں انسان بن سکتا ہے۔ آپ کی اتباع اور غلامی سے انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے بھی آپ یقیناً اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ عورتوں کے لیے رحمت کہ عورت کی جو مختلف حیثیتیں ہیں، ماں ہونے کی حیثیت، بہن ہونے کی حیثیت اور بیٹی ہونے کی حیثیت، تو آپ نے ہر اعتبار سے ہر حیثیت میں عورت کو ایک قابل احترام، لائق محبت ہستی قرار دیا۔ آپ ان بیواؤں کے لیے بھی رحمت تھے اور رحمت ہیں جن کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور جو قسم پرسی کی زندگی گزارتی تھی۔ اور آپ نے جن بیواؤں کی خدمت اور راحت رسانی کے لیے کوشش کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا۔ آپ یتیموں کے لیے بھی رحمت کہ آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس طریقے سے جیسے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت کہ آپ نے مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دی جائے۔ آپ تاجروں کے لیے بھی رحمت کہ آپ نے ایسے اصول تجارت بیان فرمائے جن پر عمل کر کے تاجر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ مظلوموں کے لیے بھی رحمت کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں۔ آپ والدین کے لیے رحمت کہ آپ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، اولاد کو یہ سمجھایا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں، انہیں خوش کر کے تم جنت کے حقدار بن سکتے ہو اور انہیں ناراض کر کے تم دوزخ کا ایندھن بن سکتے ہو۔
آپ اولاد کے لیے بھی رحمت کہ اولاد کے بھی آپ نے حقوق بیان فرمائے. آپ حیوانوں کے بھی لیے رحمت کہ آپ نے حیوانوں کے بھی حقوق بیان فرمائے. اور آپ سارے عالم کے لیے رحمت کہ آپ ایک ایسی شریعت لے کر آئے جو دین اور دنیا، جسم اور روح کے سارے مسائل حل کر سکتی ہے. اور پھر ایسی شریعت کہ جس میں رہبانیت کی تعلیم نہیں دی گئی دوسرے مذاہب کی طرح، بلکہ انسان کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور سارے رشتوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کی ترغیب دی گئی. صاف فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو پا لینے کے لیے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ویرانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، غاروں میں گوشہ نشین ہونے کی ضرورت نہیں، بیویوں کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اہل و عیال سے لا تعلقی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، دکان چلاتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، بیوی بچوں اور والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم اللہ کو پا سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس کی محبت اور معرفت حاصل کر سکتے ہو اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو. اللہ نے ترغیب دی قرآن کریم میں کہ لوگوں اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان لوگوں کی تو مذمت بیان کی جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ پاک سے دنیا کی بھی اچھائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کمانے کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے دنیا کمانے کو اللہ نے اپنا فضل کمانا قرار دیا. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اسے اپنا فضل قرار دیا، جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے میرے اللہ، آپ نے نماز جمعہ کا حکم دیا تھا، میں نے نماز جمعہ ادا کر لی، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ میرا فضل تلاش کرو، تو اب میں آپ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنا فضل عطا فرما دیجیے. تو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دنیا کمانے کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا. اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسب معاش کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. تجارت کی فضیلت تو آپ نے سن رکھی ہوگی. اس قدر فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. اندازہ کیجئے وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور وہ تاجر جو امانت دار ہے وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر سچ بولنا آسان ہے, خانقاہ میں بیٹھ کر سچ بولنا آسان ہے, مسجد میں بیٹھ کر سچ بولنا آسان ہے, لیکن دکان پر, مارکیٹ میں, فیکٹری اور کارخانے میں بیٹھ کر سچ بولنا یہ انہی کا کام ہے جنہیں اللہ پاک خاص توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ایک مجاہدہ کرتا ہے وہ مارکیٹ میں, دکان میں, فیکٹری اور کارخانے میں سچ بولتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, خیانت سے بچتا ہے. تو اسے بشارت سنائی کہ وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں کسی عمل کی قدر و قیمت بڑھتی ہے ایک تو اخلاص کی بنا پر اور دوسرے مجاہدے کی بنا پر. جو جتنا مجاہدہ کرتا ہے اتنی ہی اس کے عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو جو دکان پر بیٹھ کر اور مارکیٹ میں بیٹھ کر سچ بول رہا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آزو بازو میں, اس کے دائیں بائیں لوگ جھوٹ بول کر اپنا سامان چلا رہے ہیں, اپنا سودا بیچ رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. وہ سچائی پر قائم رہتا ہے, وہ دیانتداری پر, امانت پر قائم رہتا ہے. تو اسے بشارت سنائی کہ قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا, ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ ملے گی. آپ نے زراعت کی فضیلت بیان فرمائی. اتنی فضیلت کہ حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ الطیر اب الانسان او بہیمہ الا کان بہ صدقہ. جو کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے اور اس کے درخت پر لگنے والے پھلوں سے یا اس کی کھیتی سے جانور کچھ حاصل کر لیتے ہیں یا پرندے یا انسان, تو یہ سب اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. حالانکہ اس کی نیت بھی نہیں کہ جانور آئیں کھائیں, وہ تو بلکہ جانوروں کو روکتا ہے کوئی پرندہ نہ آ جائے, کوئی انسان نہ کھا جائے. لیکن اس کے باوجود اسے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کی کھیتی باڑی سے انسانوں, حیوانوں, جانوروں اور پرندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعت و حرفت کی فضیلت بیان فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ صنعت و حرفت والے مومن کو اللہ پاک دوست رکھتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی, ایک صاحب بڑے اچھے طریقے سے گارا بنا رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو صنعت میں کمال پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے دعا فرمائی. یہ دعا ایک مخصوص صحابی کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ دعا قیامت تک آنے والے ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو صنعت میں کمال پیدا کرتا ہے.
جب نیت درست ہو کہ مسلمان دوسروں کے محتاج نہ ہو، مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو، مسلمان دوسروں کے مشروب نہ پئیں، مسلمان دوسروں کے برگر نہ کھائیں، مسلمان دوسروں کے بنے ہوئے لباس نہ پہنے، مسلمان دوسروں کے تیار کیے ہوئے عطریات استعمال نہ کریں، مسلمان دوسروں کی مصنوعات استعمال نہ کریں. اس کی نیت یہ ہے کہ مسلمان خود کفیل ہو جائیں، غیروں سے مستغنی ہو جائیں. جو شخص اس نیت سے صنعت میں کمال حاصل کرتا ہے، آج کے دور میں بھی میں اسے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. حضور نے اس کے لیے دعا کی ہے. مطلقاً محنت اور مزدوری کی بھی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر جو کچھ کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کھانا ہو نہیں سکتا. جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. اور پھر مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثال بھی کس کی؟ اللہ کے نبی کی. فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت اور کمائی سے کھاتے. وقت کے بادشاہ تھے اور ایسی بادشاہی کہ آج کے بادشاہ اس بادشاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وسائل کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، ثروت و غنا کے اعتبار سے، امن سلامتی اور تحفظ کے اعتبار سے بے مثال سلطنت ان کو حاصل تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، ہاتھوں سے زرہیں بناتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہتے ہیں ہم نے سکھایا، داؤد کو ہم نے سکھایا، تم یوں زرہیں بناؤ. آج کوئی سوچ بھی سکتا ہے اللہ کا نبی اور زرہیں بناتا تھا، یعنی فیکٹری اور کارخانے میں کام کرتا تھا. ہمارا تصور تو یہ کہ جو اللہ والا ہو اس کا فیکٹری سے کیا تعلق، اللہ والے کا صنعت و حرفت سے کیا تعلق، اللہ والے کا ہتھیار بنانے سے کیا تعلق، مشین کے پرزے بنانے سے کیا تعلق. یعنی ہم تو ایسے شخص کو اللہ والا کبھی سمجھیں گے بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ والا ہو سکتا ہے جو خود کام کرتا ہے. اللہ اکبر، کیسی سوچ بدل گئی. ہماری سوچ یہ بن گئی کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو غیروں کے نذرانے پر پلتے ہیں، زکات پر پلتے ہیں، صدقے پر پلتے ہیں، خیرات پر پلتے ہیں، چندے پر پلتے ہیں. ہماری سوچ تو یہ بن گئی. وہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، فارغ بیٹھے رہتے. اور جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والوں کے سردار، اللہ والوں کے سردار کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سارے بھی مل جائیں تو کسی ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. سارے اولیاء مل جائیں تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور حضور فرما رہے کہ اللہ والوں کا جو سردار تھا، اللہ کا نبی، وہ ہاتھوں سے کما کر کھاتا تھا. نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام بلکہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ سلطنت حاصل ہونے کے باوجود وہ ٹوکریاں بناتے تھے، ٹوکریاں اور زنبیلیں یہ بنا کر بیچتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے. ایک طرف سلطنت ایسی حاصل کہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر بھی حکم چلتا ہے. جن ان کی تابع ہیں، سمندر میں کام کرتے ہیں جن ان کے حکم سے.
اور تعمیرات کرتے ہیں ان کے حکم سے، مزدوری کرتے ہیں ان کے حکم سے، پرندے ان کے ساتھ چلتے ہیں، حیوان ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بولی آپ سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف حال یہ کہ وہ اپنا پیٹ پالتے تھے ٹوکریاں بنا کر، رزق حلال کے لیے محنت کرتے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے احادیث میں مختلف پیشوں کا ذکر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نجار تھے، بڑھئی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جہاز خود بنایا، بحری جہاز بنایا، اس کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے کہا ہماری نگرانی میں بناؤ، نگرانی میں بناؤ جہاز، چنانچہ بنایا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ جب جہاز بنا رہے تھے، میں جہاز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفسیروں میں اس کشتی کی جو تفصیل لکھی ہے کہ اتنی لمبی تھی اور اتنی چوڑی تھی اور اتنی اونچی تھی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، پورا جہاز تھا۔ تو جب وہ جہاز بنا رہے تھے، لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو قرآن کہتا ہے مذاق اڑاتے تھے، سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے جہاز بنایا، بڑھئی تھی، نجار۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے سیتے تھے، درزی تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاجر تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مختلف پیشے بھی اختیار کر رکھے اور دین کی دعوت کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر ڈنڈے کی چوٹ کہتے ہیں لوگوں کو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے تو اجرت لینی ہے اپنے اللہ سے، تم سے اجرت نہیں لینی۔ یہ صرف انبیاء کا حال نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے جو بڑے بڑے محسن گزرے ہیں تاریخ کے اندر، فقہ میں، تصوف میں، مختلف علوم اور فنون میں، ان سب کے بارے میں، اکثر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر رکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہیں وقت کے بہت بڑے تاجر، وہ دین کی خدمت کے لیے لوگوں سے چندہ تو کیا کرتے، انہوں نے امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ایک پوری اکیڈمی بنا رکھی تھی، اور اس اکیڈمی میں مختلف قسم کے علماء، فقہاء، ادبا جمع کر رکھے تھے، ان سب کے اخراجات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود برداشت کرتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا کس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی جدوجہد اور کسب معاش کے فضائل بیان فرمائے۔ میں مختلف پیشوں کے فضائل بتا رہا تھا، تجارت کے فضائل بتائے، زراعت کے فضائل بتائے، صنعت و حرفت کے فضائل بتائے، مزدوری کے فضائل بتائے۔ بعض اوقات میں سنایا کرتا ہوں جب مزدوری کا ذکر آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ایک موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے غزوہ تبوک کے سلسلے میں، تو اپنا قائم مقام بنایا آپ نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قائم مقام بننے کے بعد
امت کے مسائل بھی حل کرتے، ان کی خدمت بھی کرتے، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے جنگل میں جا کر لکڑیاں بھی کاٹ کے لاتے. دوہری خدمت، دوہری ذمہ داری، دوہرا بوجھ. اب جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے تو ہاتھ کھردرے ہو گئے. جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، حضرت معاذ نے مصافحہ کیا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ ہاتھ کچھ کھردرے ہیں، سخت ہیں. وجہ پوچھی، معاذ یہ ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، خدمت کے ساتھ ساتھ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا رہا، اس لیے ہاتھوں میں کھردرا پن آ گیا. میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اٹھائے اور ان کو بوسہ دیا. اور فرمایا کہ ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے. میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اس موقع پر، کم از کم اس موقع پر حضور جو بوسہ دے رہے تھے، ایک حاجی کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں، ایک نمازی کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں، بلکہ آپ بوسہ دے رہے تھے ایک مزدور کے ہاتھوں کو، جس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی تو اس کے ہاتھ کھردرے ہو گئے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دوسروں کو دعوت دینے والے نہیں تھے، صرف دوسروں کو دعوت دینے والے کہ رزق حلال کماؤ، محنت مزدوری کرو، تجارت اور صنعت و حرفت کرو، بلکہ خود آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، اور اس وقت جبکہ آپ کے ماننے والے بے شمار تھے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، آپ کے اشارے ابرو پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والے بہت سارے تھے. اس وقت بھی آپ فارغ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے. جب بھی کوئی موقع آیا، صحابہ مصروف تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مصروف ہو گئے. بھئی یہ گاڑی ہے 2142 غلط جگہ پر کھڑی ہے، وہاں سے ہٹا لیجیے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یاد کیجیے اس وقت کو جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام مصروف تھے. تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے رہتے، آپ بھی ان کے ساتھ گارا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. جب بھی اب مسجد نبوی کا ذکر آتا ہے تو یہ بتانے کو میرا دل بے ساختہ چاہتا ہے. اللہ پاک نے اس دفعہ حج کی سعادت نصیب فرمائی تو وہاں ایک نمائش لگی ہوئی تھی جس میں مختلف تاریخی یادگاریں پروجیکٹر وغیرہ کے ذریعے سے دکھا رہے تھے، اور بعض کے ماڈل بھی انہوں نے بنا کر رکھے تھے کہ حضور کے زمانے میں یہ جگہ ایسی تھی، بدر ایسا تھا، احد ایسا تھا، اور دوسرے مواقع خندق وہ ایسی تھی. یہ ماڈل بھی بنا بنا کر رکھے ہوئے تھے باقاعدہ. تو مسجد نبوی کا بھی ماڈل بنا کر رکھا ہوا. تو اللہ جانتا ہے کہ جب اس ماڈل کو دیکھا تو قلب و دماغ کی عجیب کیفیت ہوئی، اور الحمدللہ اب تک وہ چھایا ہوا ہے دل و دماغ پر، اور اللہ کرے مرتے دم تک چھایا رہے وہ تصور، وہ نقشہ، کہ وہ مسجد جس کی تعمیر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، خود گارا اٹھا اٹھا کر لاتے، اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے، پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے. صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ ہم کافی ہیں،
فرمایا نہیں، مجھے اپنے لیے امتیازی شان پسند نہیں ہے۔ ایک سفر کے دوران کھانا پکانے کا فیصلہ ہوا، مختلف صحابہ نے اپنے ذمے مختلف کام لے لیے۔ میں گوشت بناؤں گا، میں پکاؤں گا، میں آٹا گوندوں گا۔ حضور نے سنا، فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ عرض کیا اللہ کے نبی ہم بہت سارے ہیں، ہم لکڑیاں بھی لا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بھی حصہ لوں گا۔ یہ کس لیے تھا میرے بھائیوں؟ تاکہ امت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ محنت مزدوری کرنا کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے، اور یہ تقوی، ولایت، امامت کے منافی نہیں ہے۔ یہ امت کو سبق دینا تھا، اس لیے آپ عملی طور پر کام کاج میں حصہ لیتے تھے۔ تو بھائیو، ایک طرف تو معاشی جدوجہد کے اور کسب معاش کے فضائل بیان فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری طرف دولت کے ارتکاز سے منع فرمایا، دولت کو جمع کرنے سے، یعنی دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ جانے سے منع فرمایا۔ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ سارے انسانوں کی دولت معاشرے کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا سورہ حشر کے اندر، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، میں نے یہ نظام اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ دولت چند مالداروں کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جائیں اور کچھ لوگ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتے جائیں، اس لیے کہ جیسے جسم کا خون اگر کسی ایک حصے میں منجمد ہو جائے، رک جائے، تو یہ جسم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، تو اگر دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا کہ بَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن اس مال و دولت کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا، چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسلام نے نفلی صدقات کی ترغیب دی، اسلام نے قربانی کو واجب قرار دیا، اسلام نے صدقہ فطر کا حکم دیا، اسلام نے کاشتکاروں کو، ذمہ داروں کو عشر کا حکم دیا، اسلام نے قانون الہی کے مطابق میراث تقسیم کرنے کا حکم دیا، اسلام نے وصیت کی ترغیب دی۔ یہ سب اس لیے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کا پھیلاؤ ہوتا رہے، معاشرے کے دوسرے افراد تک بھی۔ آج دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ جانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ دن بدن امیر تر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تفاوت بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
صورت یہ کہ میں نے ایک سروے دیکھا کہ امریکہ کے اندر 1820 کے اندر صورت یہ تھی کہ 3 غریبوں کے مقابلے میں ایک شخص امیر تھا. پھر 1992 کے اندر یہ تفاوت اتنا بڑا، اس تفاوت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ایک امیر کے مقابلے میں 72 غریب ہیں، اور آج تفاوت اس سے بھی زیادہ. اور ابھی چند دن پہلے میں نے اخبارات میں، پاکستانی اخبارات میں دیکھا، واللہ بالصواب کہاں تک صحیح تھا، سروے بھی صحیح تھا یا نہیں، کہ 11 افراد امیر ہیں تو ان کے مقابلے میں 45 افراد وہ غریب ہیں. تو یہ سلسلہ بڑھتے ہی جا رہا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر، دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے. چند نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل جمع ہو چکے، وہ اگر چاہیں تو پاکستان جیسے 100 ممالک کو خرید سکتی. ایسی دولت سمٹتی جا رہی ہے چند ہاتھوں کے اندر، جبکہ اسلام نے اس چیز کو پسند نہ کیا. اور پھر یہ جو سرمایہ دار ہیں، ایک طرف تو دولت کو چند ہاتھوں میں محدود کر لیا، اس کے بعد ایک سودی نظام کا سلسلہ، بینکاری کا سلسلہ، کہ دوسرے لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں بظاہر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، کہ کوئی کاروبار کرنا چاہے، کوئی مکان بنانا چاہے، یا کوئی گاڑی خریدنا چاہے، یا فیکٹری اور کارخانہ لگانا چاہے، تو قرضے دیے جاتے ہیں، سودی قرضے. اور ان سودی قرضوں کے ذریعے سے جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. سود تو بہرحال ایک لعنت ہے، اور یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں سود کے بارے میں بات کروں. اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو وعید سود خور کے لیے، سود خوری کے گناہ کے لیے اللہ نے جو وعید بیان فرمائی ہے، وہ وعید اللہ نے کسی دوسرے گناہ کے لیے بیان نہیں فرمائی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے ایمان والو تم اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. وہ آگ جو میں نے تمہارے لیے نہیں، کافروں کے لیے تیار کی ہے. لیکن اگر تم سود خوری سے باز نہیں آؤ گے تو تم اس آگ کے مستحق ہوگے جو آگ میں نے کافروں کے لیے تیار کی. 36 بار بدکاری کرنے سے بدتر گناہ قرار دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا 1 روپیہ 1 درہم کھانے کو. اللہ نے سود خوری کو اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں بچ جاؤ سود سے، ورنہ یہ سمجھو کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سودی قرضے ہیں وہ تو ہے ہی لعنت، اور اس وقت میں اس بحث میں نہیں پڑتا، اور آپ حضرات بھی بارہا اس کی مذمت سن چکے ہوں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے. جانتے سب کچھ ہے، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی معلومات میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں کر رہا، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. جو کچھ آپ نے سن رکھا ہے، جو کچھ آپ جانتے ہیں، اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ کسی کے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے. تو آج کا مسئلہ
معلومات کی اور علم کی کمی نہیں ہے، آج کا مسئلہ عمل کی کمی ہے۔ تو بھائیوں، سودی قرضے تو ہے ہی بہت بڑی لعنت، مطلقاً قرضے کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ میں اس نقطے پر زور دینا چاہتا ہوں، مطلقاً قرضے کو بھی، بالخصوص وہ قرضے جو تعیشات کے لیے لے جائیں، ہمارے آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین ہم باللیل ومذلۃ بالنہار، قرضہ جو ہے یہ رات کو پریشانی کا سبب ہوتا ہے اور دن کو ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ قرضہ لے لیا، ادائیگی کی فکر ہے، حساس آدمی ہے، رات کو بستر پر لیٹا ہوا ہے تو بھی قرضے کی فکر چھائی ہوئی ہے، کیسے ادا کروں گا، تو رات کو پریشانی، نیند اڑ گئی اس پریشانی میں، نفسیاتی مریض ہو گیا اس پریشانی میں، قرضے بہت چڑھ گئے اور دن کو ذلت، خطرہ ہے قرض خواہ آ جائے گا، سارے محلے کے سامنے آ جائے گا، پڑوس کو پتا چل جائے گا میں نے قرض لے رکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پولیس کو لے کر آ جائے، بینک والے ایسے کرتے ہیں، پولیس کو لے کر آ گئے۔ ہم سب نے پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر پڑھی کہ ایک نوجوان جس کے ذمے چند لاکھ، مجھے اب متعین عدد یاد نہیں، چند لاکھ قرضہ تھا، پولیس اس کے گھر پر چڑھ دوڑی اور سارے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ یہ مقروض ہے بینک کا، تو غیرت کے مارے، شرم کے مارے اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں کروڑوں اور اربوں ہضم کر جانے والے مگر مچھوں کو، ذلیلوں کو کوئی نہیں پوچھتا، حرام خوروں کو کوئی نہیں پوچھتا، سب یہ چور اچکے ڈاکو کھا کھا کر ملک کو، قوم کو کنگال کرنے والے جب چاہتے ہیں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی پاک باز وہ بھی پاک باز، جسے کہتے ہیں نا تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، تم بھی حاجی صاحب میں بھی حاجی صاحب، اور مجھے تو سچی بات ہے، اللہ معاف فرما دے مجھے اگر میں غلطی پر ہوں، جب میں ان ظالموں کو، مگر مچھوں کو، خون خاروں کو، ڈاکوؤں کو دیکھتا ہوں کہ لوٹی ہوئی دولت سے عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا خون کھولتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی حرام خور کے لیے کعبے کا دروازہ بھی کھولا جائے تو اللہ جانتا ہے میرے اگر بس میں ہوتا تو میں اس کا چہرہ نوچ ڈالتا۔ اور جان لیجیے کہ کعبے میں داخل ہونا کوئی نجات کی علامت نہیں ہے، ابو جہل 100 بار کعبے میں داخل ہو چکا ہے، ابو لہب داخل ہو چکا ہے، جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، تقوی والا نہیں ہوگا، حلال کھانے والا نہیں ہوگا، کعبے میں داخل ہونا بھی اس کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرضے ہم باللیل ومذلۃ بالنہار، اور آپ جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر، یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے بھائیوں اور بہنوں، دعائیں یاد کریں، حضور کی دعائیں، مقدس دعائیں، مبارک دعائیں، پر اثر دعائیں، جامع دعائیں، دین اور دنیا کے مسائل کو جمع کرنے والی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے اور قرض کے مجھ پر چھا جانے سے،
اور مردوں کے غالب آ جانا. اے اللہ مجھ پر ایسا قرضہ نہ ہو کہ میں اس قرضے کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو حضور پوچھتے تھے اس مرنے والے کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کون تھے مرنے والے؟ صحابہ کرام تھے. اور پوری امت کا اتفاق ہے نا کہ سارے بلی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن ذرا معاملہ دیکھیے حضور کا، پوچھتے اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ عرض کیا جاتا یا رسول اللہ قرضہ تو ہے، آپ نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے. صحابہ سے کہتے تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. ہاں جب خوشحالی کا دور آیا، مال غنیمت کی فراوانی ہوئی، پھر آپ یہ کرتے تھے، پوچھتے قرضہ ہے؟ عرض کیا جاتا ہے، فرماتے اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. تب نماز جنازہ ادا فرماتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ معاذ اللہ وہ مرنے والے کافر تھے، منافق تھے؟ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں. وہ تو آسمان رشد و ہدایت کے ستارے تھے، لیکن امت کے دل میں قرض کی نفرت پیدا کر دی. مت لو قرضے، اور اگر مجبوراً لیتے بھی ہو تو پوری کوشش کرو، ایسا انتظام کرو کہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ قرضے ادا ہو جائے. آپ امت کے دل میں اس کی اہمیت پیدا کرنا چاہتے تھے، حقوق العباد کی اہمیت. دنیا سے اس حال میں نہ جاؤ کہ تمہارے ذمے کسی انسان کا ایک بھی حق ہو. ہائے میرے اللہ، کیا تھے ہمارے آقا! ہم نے تو صرف جلسے کر کے، جلوس نکال کر، جھنڈیاں لگا کر اور قمقمے جلا کر سمجھ لیا کہ ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا. نہیں بھائیو، بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم. کیا تھے ہمارے آقا! وفات سے چند دن پہلے لوگوں سے پوچھا، لوگوں اگر کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو تو بتا دے. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا آپ کی خدمت میں مانگنے والے آتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے. اس لیے کہ انکار کرنا تو آپ جانتے نہیں تھے. تو خیال آیا ہو سکتا ہے میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور واپس کرنا یاد نہ رہا ہو، تو پوچھا لوگوں اگر کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہے تو لے لو. ایک صاحب نے بتایا یا رسول اللہ فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے چند دراہم لیے تھے، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے ادا کرنے کا حکم دیا. اور وہ تو مشہور آپ نے سنا ہوگا، ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ڈنڈی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لے لو بدلہ، لاؤ ڈنڈی مار لو مجھے. عرض کیا جب آپ نے ڈنڈی ماری تھی تو میری پیٹھ ننگی تھی، آپ نے قمیض پہن رکھی ہے. قربان جو اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر اپنی پیٹھ مبارک ننگی فرما دی. فرمایا اور ننگی پیٹھ پر ڈنڈی مار کر بدلہ لے لو، دنیا ہی میں لے لو، آخرت میں نہیں لینا. وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر مہر نبوت پر بوسہ دے دیا. عرض کی یا رسول اللہ میری جرت یہ کہاں کہ آپ کے جسم اطہر پر ڈنڈی کا استعمال کر سکوں. تو عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد کی اتنی اہمیت، جنازہ تک نہیں پڑھتے اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے. شہید جس کا مقام اتنا بلند کہ اللہ کہتا ہے اسے مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، اس نے زندہ دین کے لیے، زندہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، لہذا یہ بھی زندہ ہو گیا.
لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں کہ کیسی زندگی ہے. ایک صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، فکر تھی اپنے گناہوں کی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ خوش ہو کر واپس پلٹنے لگے. آپ نے واپس بلایا، ادھر آؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، لیکن اگر کسی سے قرض لے رکھا ہے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. شہید کو بھی یہ گناہ معاف نہیں ہے. آج ہمیں قرضوں میں مبتلا کرنے کی ان بینکوں نے مختلف صورتیں پیدا کر رکھی ہیں. یہ جو کریڈٹ کارڈ کا حد درجہ بڑھتا ہوا استعمال ہے یہ بھی قرضوں کی لعنت میں مبتلا کرنے کے لیے ہے. لوگ اس کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ لے کر داخل ہوا دکان میں، مارکیٹ میں، ہوٹل کے اندر، بیوی بچوں سمیت اور لدے پھدے آ رہے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے اور کریڈٹ کارڈ دکھایا اور باہر نکل گئے. تو شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن قرضوں کی لعنت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ. اور بینک اسلامی ہو یا غیر اسلامی سارے کے سارے ترغیب دے رہے ہیں اپنا اپنا بنگلہ بنانے کی، اپنی اپنی گاڑیاں خریدنے کی. جو موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا وہ گاڑی پر پھر رہا ہے. ترغیب کے نتیجے میں قرضے لے لے کر. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھتا بینک اسلامی اور غیر اسلامی کی بحث میں، اور معاشیات کے میدان کا آدمی بھی نہیں. اور واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ میں اس میں حجت سمجھتا ہوں شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ کا. بس یہ ہے. لیکن جہاں تک یہ چیز ہے کہ تعیش کی عادت، اپنے وسائل سے بڑھ کر زندگی بسر کرنے کی عادت، اس میں اسلامی اور غیر اسلامی بینک سارے شریک. سب کی ترغیب یہی کہ اپنی چادر کو نہ دیکھو اور پاؤں پھیلا دو. موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے، کار خرید لو. جھونپڑا نہیں بنا سکتے، بنگلہ بنا لو. بینک سے قرضہ لے لو. تعیش کو رواج دے رہے ہیں. تو یہ جو سوال اٹھایا گیا نا سودی اور غیر سودی قرضوں کا، میرے کہنے پر یہ سوال اس میں درج کیا گیا اس لیے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس طرف متوجہ کروں. خدا را قرض کی لعنت سے بچیں، قرض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. شدید مجبوری کے تحت اگر قرضہ لیا جائے جائز بھی ہے، اور قرضہ دینے کی فضیلت بھی آپ نے بہت بیان فرمائی. ایک حدیث میں آیا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج میں گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صدقہ دینے والے کو 10 گنا ثواب ملے گا، قرض دینے والے کو 18 گنا. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے دور کے مانگنے والے تو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو مانگنے والوں کے پاس تو کچھ ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں، لیکن جو مخلص آدمی ہے، مفلس ہے، ہم جانتے ہیں سفید پوش ہے اور قرض مانگ رہا ہے، تو وہ تو اس حالت میں مانگ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لہذا اسے دینے کا 18 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ اعتدال ہے. اعتدال ایک طرف تو قرضہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی، دوسری طرف قرضہ لینے والے کو خبردار کیا کہ سن لو اگر دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ تمہارے ذمے کسی کا قرض ہے تو معاف نہیں ہوگا. آج لوگ ٹکار مار جاتے ہیں
دوسروں کے حقوق کھا کر فکر ہی نہیں، ہضم کر جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میں تو کہتا ہوں خنزیر ہضم، کتا ہضم، حرام ہضم، سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. ایسا میدا، ظالم میدا بن جاتا ہے. دوسروں کے حقوق جو کھاتے ہیں وہ یاد کر رکھیں، وہ دوزخ کی آگ بھرتے ہیں. مارکیٹوں میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، تڑلے سے قرضے لے کر دبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ ادا کرنا. قومی بینکوں سے لے رہے، فکر ہی نہیں ہے کہ قرضے ادا کرنے. تو آقا نے منع فرمایا بھائیو، ایسے قرضوں سے تعیشات کے لیے قرضے، نمود و نمائش کے لیے قرضے، اچھی گاڑی خریدنے کے لیے قرضے، اچھا بنگلہ بنانے کے لیے قرضے، اور شادی پر بہت بڑا جہیز دینے کے لیے قرضے، اور سوسائٹی میں اور اپنے خاندان میں ناک اونچی رکھنے کے لیے قرضے. یہ غلط لعنت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، غلط رواج ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی نحوست ہے، نحوست. سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں کیا بتایا کہ وسائل تو محدود ہیں اور خواہشات اور ضروریات لامحدود پیدا کرتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ بھی ضرورت بنا دی. آج ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو ان میں ایسی بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا خریدنا ہے، بازار میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی خریدنا چاہیے. یعنی ضرورت تو وہ ہے کہ گھر بیٹھے معلوم ہو کہ یہ میری ضرورت ہے، اور ان کو گھر بیٹھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ہاں مارکیٹ میں ٹہلتے ٹہلتے پتہ چل گیا وہ یہ بھی میری ضرورت ہے. اس کے بغیر تو گھر ہے ہی بیکار، ڈرائنگ روم بیکار ہے اور دوسرے کمرے بیکار ہیں. یہ شو پیس ہونا چاہیے اور یہ ہونی چاہیے اور یہ جیولری کا سامان ہونا چاہیے اور ہر دعوت پر نیا جوڑا ہونا چاہیے، نئے زیورات ہونے چاہیے. میرے خاندان کی عورتیں کیا کہیں گی؟ وہی زیور پہن کر آگے جو پچھلی دعوت میں پہنے تھے. اللہ اکبر، شرم نہیں آئے گی مجھے سب کے سامنے؟ اور شوہر کو جوش دلاتی ہیں، تم کیا منہ دکھاؤ گے سب کے سامنے؟ تو ایسی چیزوں کو ضروریات بنا دیا جو ہماری ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا خواہشات کو محدود کرو، ضروریات کو محدود کرو. قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صلاح حاذ الامہ الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل. فرمایا کہ اس امت کی اصلاح کی ابتدا ہوگی دو چیزوں سے، یقین سے اور زہد سے. یقین اور زہد. یہ زہد کیا چیز ہے؟ میں آسان فہم میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ خواہشات کو محدود کر رہا ہوں، ضروریات کو محدود کر رہا ہوں. یہ ہے زہد. فرمایا کہ اس امت کی اصلاح کی ابتدا ہوگی یقین سے اور زہد سے، اور اس امت کے فساد کی ابتدا ہوگی بخل سے اور لمبے لمبے منصوبے بنانے سے. بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ امت کی اصلاح ہو سکتی ہے ایک تو یقین بن جائے، اندر یقین بن جائے، ایمان بن جائے، قرآن حق ہے، میرا اللہ پر حق ہے، میرے اللہ کا کلام پر حق ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تھے، قیامت پر حق ہے، حلال میں کامیابی، حرام میں ناکامی، سچ میں کامیابی، جھوٹ میں ناکامی. یہ یقین بن جائے، یقین. اور دوسرا خواہشات کو لگام ڈالے، ضروریات کو محدود کرے. یہ نہیں کہ لا محدود خواہشات، لا محدود ضروریات. اس کا بنگلہ میرا بھی ہونا چاہیے، اس کے ہاں فلاں ماڈل کی گاڑی آئی میرے ہاں بھی آنی چاہیے، اس نے فلاں
قلم میں دعوت کی تھی، مجھے اس سے بھی مہنگے قلم میں دعوت کرنی چاہیے. ارے نہیں، ایسا نہیں. لگام ڈالو، خواہشات کو لگام ڈالو، مسائل حل ہوں گے. اور فرمایا کہ فساد کب پیدا ہوگا؟ ایک تو بخل سے، اور دوسرے لمبے منصوبے بنانے سے. بخل یہی ہے، مال سمیٹ پہ جاتا ہے لیکن خرچ کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے. یہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ دی جاتی ہے، ارتکاز دولت کا ہوتا جاتا ہے، اور منصوبے بڑے لمبے. اتنے لمبے منصوبے ہم نے بنا رکھے ہیں بھائیوں کہ اگر نوح علیہ السلام جیسی زندگی بھی مل جائے تو بھی منصوبے پورے نہیں ہو سکتے. وہ سادہ سا ایک محاورہ سا ہے، شعر کسی نے ایسی سادہ سا بنا رکھا ہے. سیٹھ جی کو فکر ایک کو 10 کیجیے، سیٹھ جی کو فکر ایک کو 10 کیجیے. آیا اسرائیل، اس نے کہا حضرت بس کیجیے. اب ہمارے تو اتنے لمبے منصوبے پورے ہو ہی نہیں سکتے، لگے ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین. اے معاذ، تعیش سے بچنا، تعیش سے، نزاکت والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی، اس سے بچنا. کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے، نمود و نمائش والی زندگی. اور خود اپنا کیا حال تھا. اصل تو یہ ہے ہمارے آقا کا کمال یہ ہے کہ صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا. قول بعد میں ہے، عمل پہلے. آپ کا عمل آپ کے قول کی تفسیر تھا. کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا، یا رسول اللہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے، خود یہ ایسا نہیں ہو سکتا. خود یہ حال ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. ایک موقع پر دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے، چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال ہے، اور وہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے جس میں اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے. درخواست کی، یا رسول اللہ ادعو اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرے، اللہ آپ کی امت کے لیے بھی مال و دولت کی ایسے ہی فراوانی کر دے جیسے فارس اور روم کے لیے فراوانی کی ہے. حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، تو ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہماری فراوانی ہو جائے. اللہ اکبر. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابا فی ھذا انت یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ابھی بھی تمہاری یہی سوچ ہے؟ اتنا عرصہ گزار لیا میری صحبت میں، اب بھی یہ سوچ رہے ہو کہ فارس اور روم کی طرح دنیا کی فراوانی ہو جائے ہمارے اوپر؟ اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، کیا تم پسند نہیں کرتے ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ تو جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ اور ہمارے آج کے اس موضوع میں سوال بھی اٹھایا گیا کہ آپ کی یاد منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کی یاد منانے کا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہم میں سے بعض حضور کی یاد مناتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور صحابہ کرام حضور کی یاد مناتے تھے ہر دن، بلکہ ہر لمحہ، اس لیے کہ وہ ہر قدم پر اتباع کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو جب وہ تجارت کرتے تھے حضور کے طریقے کے مطابق تو حضور کی یاد آتی تھی. اللہ اکبر. جب وہ سیاست کرتے تھے حضور کے طریقے کے مطابق تو حضور کی یاد آتی تھی. میں کیسے بتاؤں، وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو حضور کی یاد آتی تھی. اور بعض اوقات تو ایسی یاد آ جاتی تھی کہ ان کے لیے کھانا کھانا بھی محال ہو جاتا تھا. ہمارے لیے تو کھانا کھانا اور آسان ہو جاتا ہے، اور آسان ہو جاتا ہے. ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، اور آخر میں ڈٹ کر مٹھائیاں اور حلوے بھی کھاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو کھانا اور آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے کھانا مشکل ہو جاتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شدید بھوک ہوتی، دسترخوان پر کھانا چنا جاتا، تشریف رکھتی، حضور کی یاد آ جاتی تو رونے لگتی، فرماتی کہ اٹھا کے لے جاؤ، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اس لیے کہ مجھے یاد آ گیا کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دن میں 2 بار پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا. آج میرے دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہیں، کھانا مشکل ہو جاتا تھا. تو انہیں قدم قدم پر حضور کی یاد آتی تھی، اور وہ قدم قدم پر حضور کی یاد مناتے تھے. حضور کے فرائض کو یاد کرتے تھے، حضور کے واجبات کو یاد کرتے تھے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے. حضور کی یاد آتی تھی، حضور کے طریقے پر جہاد کرتے تھے، حضور کے طریقے پر دعوت دیتے تھے، حضور کے طریقے پر تبلیغ کرتے تھے، حضور کے دین کے لیے تڑپتے تھے، سوچتے تھے، روتے تھے، فکر کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، امت کی سربلندی کے لیے سوچتے تھے. حضور کی یاد آتی تھی. آج ہمیں یاد نہیں آتی. ہم تو سال میں ایک دفعہ یاد منا کر اکتفا کرتے ہیں. تو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول و عمل میں آپ کی تعلیمات کو زندہ کریں. اپنے اقوال میں، اعمال میں، اخلاق میں، گھر میں، دکان میں، بازار میں آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو زندہ کریں. اور سب سے زیادہ ضرورت میری نظر میں اس وقت جو اکثر عرض کرتا بھی رہتا ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرنے کی ہے. آپ کے اخلاق کو زندہ کیجئے. آج حضور کے اخلاق ہم سے چھوٹ گئے. جھوٹ عام ہو گیا، خیانت عام ہو گئی، وعدہ خلافی عام ہو گئی. تو خدا را ان سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال پر اکتفا کریں. جو اللہ کے نبی نے خواہشات کو محدود کرنے والی زندگی ہمیں بتائی، اس زندگی کو اپنا ہدف بنائیں. یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زندہ ہوگی. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج سارے نظام ناکام ہو چکے، اور ان کی ناکامی کا اعتراف ان نظاموں کے بنانے والوں نے کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سوشلزم کا جنازہ نکل چکا، کمیونزم کا جنازہ نکل چکا، سرمایہ دارہ نظام ہل رہا ہے، اس کی بنیادیں ہل چکی، بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے، اور دنیا متبادل کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں دنیا کے سامنے متبادل پیش کرنا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا لایا ہوا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. یہی نظام دنیا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. حضور کی غلامی ہی انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دے سکتی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دل و جان سے اختیار کریں، اور ہم سارا سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرت مولانا کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انتہائی قیمتی اوقات میں سے اپنا کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. کچھ اعلانات سن لیں.
نمبر 1، اگلا ماہانہ درس قرآن کریم اتوار 12 اپریل کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان ہے القرآن کورسز کے حوالے سے طالبات و خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے کی تعلیمی تحریک القرآن کورسز کے زیر اہتمام بہادر آباد اور بنس روڈ کے مراکز میں 1 سالہ ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز اور 1 سالہ اللسان العربی کورس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو خواتین و طالبات ابھی تک ان کورسز میں داخلہ نہیں لے سکیں وہ رجوع کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، میرے بھائیوں کے لیے میں دعا کا خواستگار ہوں۔ ہمارے محبوب بھائی اور ابو بھائی کی صحت اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کے لیے میں خصوصی طور پر آپ سے دعا کے لیے درخواست کروں گا۔ رجوع الی القرآن کے حوالے سے کچھ اعلانات ہیں۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کی جو تفسیر ہے تسہیل البیان وہ باہر اسٹال پر دستیاب ہے۔ جو حضرات جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں وہ ضرور لیتے جائیں۔ ایک اور انتہائی قیمتی اعلان اسی حوالے سے، بہت بڑی خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ و تفسیر قرآن آسان ترجمہ قرآن کے نام سے بازار میں آ چکا ہے۔ یہ ترجمہ انتہائی آسان اردو میں ہے اور جو حضرات قرآن کریم کے اردو ترجموں کے مشکل ہونے کی شکایت کر رہے تھے وہ اب کلی طور پر رفع ہو چکی ہے۔ یہاں یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کی جو مسجد ہے اس کے جنازے والے دروازے کے سامنے اسلامی کتب خانہ ہے۔ سعد بھائی اس کے مالک ہیں، ان سے میری صبح آج بات ہوئی تھی تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ بھئی یہ آسان ترجمہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں اگر آپ کوئی رعایت دے سکتے ہیں لوگوں کو تو میں آج اعلان کر دیتا ہوں اور لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ جو ہے یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن کریم فراہم کریں۔ تو انہوں نے اس سے ایگری کر لیا تھا اور جن حضرات کو چاہیے ہو وہ اسلامی کتب خانہ جو ہے جامعہ بنوری ٹاؤن کے دروازے کے ساتھ تو وہاں سے یہ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ہم جو ہے اپنے جو ہے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں تحفے کے طور پر بھی یہ دے سکتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا جو ہے پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ عام ہو، لوگوں کا شغف بڑھے قرآن کریم کے ترجمہ پڑھنے کی طرف، تفسیر پڑھنے کی طرف۔ عموماً لوگ جو ہے علماء سے یہی شکایت کرتے تھے کہ بھائی جو بھی قرآن کریم کا ترجمہ ہم اٹھاتے ہیں تو اس کی اردو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے اور اس کو پڑھنے میں ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے، مفہوم سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ میں نے خود یہ میرے زیر مطالعہ یہ والا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ترجمہ انتہائی آسان ترجمہ، بہت سارے تراجم میں نے بھی پڑھے ہیں لیکن اس سے آسان ترجمہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک اور جو ہے اعلان رجوع الی القرآن کے حوالے سے کہ اتوار 15 مارچ دن 11:30 بجے لسانیہ ریسٹورنٹ راشد مناز روڈ گلشن اقبال میں مولانا ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب درس قرآن کریم دیں گے انشاءاللہ۔ تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ ہمارے ایک درس کے ساتھی ہیں ریگولر آنے والوں میں سے محمد اسلم صاحب، ان کی ہمشیرہ کا کل رات کو انتقال ہوا۔ ان کے لیے پچھلے ماہ بھی جو ہے دعا ہوئی تھی ان کی صحت کے لیے تو وہ گزر چکی اور ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہمارے یہاں جو پچھلا درس قرآن کریم ہوا تھا حضرت مولانا اسلم صاحب کا جبر و اقراء کی شرعی حیثیت، موضوع کے اعتبار سے انتہائی اہم موضوع تھا وہ، اور ہمارے یہاں کا وہ طبقہ جو دیندار تو ہے لیکن وہ جو لوگ جو ہے عام لوگ جو دین سے وابستہ نہیں ہے، جو اعتراضات کرتے ہیں دین کے حوالے سے، جبر و اقراء کے حوالے سے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اس پر مولانا نے بڑی سیر حاصل بحث کی تھی اور اس کو ہم نے کیسٹس کی صورت میں یہاں باہر رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ساتھی یہ کیسٹ لے کر جائے اور اس کو کئی مرتبہ سنے، اور جو اس میں جو ہمارے یہاں کا ملحد طبقہ ہے وہ جو اعتراضات اسلام پر کرتا ہے جبر و اقراء کے حوالے سے، تو اس کے سامنے بالکل اچھے طریقے سے لیس ہو کر جائے اور ان کو اچھے طریقے سے جوابات دے سکے۔ یہ کیسٹ جو ہے اس حوالے سے بڑی اچھی رہنمائی کرے گی۔
ایک اور اعلان ہے، ایک عالم دین ہے مولانا ارسلان بن اختر میمن، دور حاضر کے حوالے سے انہوں نے کئی قیمتی کتابیں لکھی ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے یہاں باہر اسٹال لگایا ہوا اور ان کی کتابیں وہ 55% رعایت کے ساتھ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی دیکھ لیں. آپ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. اعلان درس کا تو ہمیشہ ہی کرتا ہی ہوں کہ انشاءاللہ اتوار کو حسب معمول مدنی مسجد نارتھ ناظم آباد این بلاک میں مغرب سے عشاء تک درس ہوگا، جس میں خواتین کے لیے بھی شرکت کا اہتمام ہے. تو تمام حضرات و خواتین سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اس کے علاوہ یہ تفسیر جس کا اعلان کیا ہمارے بھائی الطاف صاحب نے، تسہیل البیان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے الحمدللہ کئی سالوں سے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے مختصر تفسیر لکھی، اور یہ بھی ان کی حوصلہ افزائی سے، ان کے دعائیہ کلمات سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا. اور تفصیلی کام ہے، لمبا کام ہے. خیال یہ کہ 8-9 جلدوں میں شاید یہ مکمل ہو جائے. ابھی تیسری جلد آئی ہے اور 10.25 پارے ہوئے ہیں. میں تمام حضرات و خواتین سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے روز و شب درس قرآن کے لیے، تفسیر قرآن کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، خدمت قرآن کے لیے اللہ پاک قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. مولا رحم فرما. مولا ہمارے حال پر رحم فرما. مولا ہمیں بدل دے، ہمارے دل دماغ بدل دے، شب و روز بدل دے، جذبات و خیالات بدل دے. مولا ہمیں بدل دے، ہماری اولاد متعلقین کو بدل دے. مولا ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. مولا ہم سے راضی ہو جا. مولا تو راضی ہو جا. مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کرم کر دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا جن ساتھیوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، جو مسائل اور مصائب کا شکار ہیں، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. جو دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما دے. ہم سب کے مرحومین کی، متعلقین کی مولا مغفرت فرما دے. ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے. مولا قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا. مولا پوری امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. امت کو ہدایت دے دے میرے مولا. ہم سب کو ہدایت دے دے، ساری امت کو ہدایت دے دے. مولا امت کو اچھی قیادت نصیب فرما دے. مولا تو نے بڑا کرم کیا، ہم پر کیا، ساری انسانیت پر کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مولا تیرا بڑا کرم، بڑا احسان، تیری بہت بڑی نعمت. مولا ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا جو ساتھی مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے. مولا جو سودی قرضوں کی لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں مولا ان کو نجات دے دے. مولا سود سے نجات دے دے. مولا ہم کو
پورے ملک کو سودی قرضوں سے نجات دے دے، مولا سود کی لعنت سے نجات دے دے، مولا زہد والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تعیش سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کی حقیقت دے دے، ہم کو ایمان کا نور دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، ایمان کی عظمت دے دے میرے مولا، ایمان کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا۔ مولا جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین بیٹھے ہیں، ان کے جتنے بھی جائز مسائل ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ مولا تیرے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، تو حل فرما دے، تو پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، گھروں میں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے، گھروں کو، ہمارے گھروں کو ایمان کے گھر بنا دے، سنت کے گھر بنا دے، سنت کے زندہ کرنے کے گھر بنا دے، حضور کی غلامی کے گھر بنا دے۔ مولا مولا جو کچھ مانگا یہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔